الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ کل جو ہے سورہ علق کی کچھ تفسیر ہوئی تھی 5 آیتوں کی، کہ جس میں قرآن کی وحی کی ابتدا انہی 5 آیتوں سے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تو پڑھنے کا حکم دیا، جس سے امت میں جو ہے تعلیم کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے۔ دوسرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا اور لکھنا پڑھنا، اللہ کے نبی کا نہ جاننا، یہ ہمیں پتہ چلا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے لکھنے پڑھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دور رکھا تھا کہ جب آپ نبوت کا علم امت کے سامنے پیش کریں گے، جب قرآن جیسی مقدس کتاب جب آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو کوئی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ نے جو ہے خود سے لکھا ہے۔ تو آپ کے امی رہنے میں یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر مکہ والوں کے سامنے گزری، کہ جس میں آپ نے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، پھر بھی آپ کی زبان سے ایسا کلام جاری ہوا کہ جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب کے بڑے سے بڑے شاعر میدان میں آ گئے اور ہار کر واپس ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو لکھنے پڑھنے سے دور رکھا، لیکن امت میں جو ہے امت کو جو ہے لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دی۔ تو جیسا اللہ تبارک و تعالی نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، آگے الذی علم بالقلم، اللہ نے لکھنے کا بھی حکم دیا ہے کہ لکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کہ اگر لکھنا نہ ہوتا تو بزرگوں یہ علم جو ہے محفوظ نہیں ہوتے، نہ دنیا کے علم محفوظ ہوتے، نہ دین کے علم محفوظ ہوتے۔ تو لکھنے کے پڑھنے کے ساتھ لکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اگلے والی آیتوں میں کلا ان الانسان لیطغی، اگلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کا ذکر کیا ہے، اور ابو جہل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے گویا سارے سرکش اور نافرمان اور متکبر لوگوں کا ذکر کیا، کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر سے پیش آتا تھا۔ ایک بار ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے بار بار منع کر چکا ہوں، لیکن آپ نماز پڑھنے سے باز نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگلی بار اگر میں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو نعوذ باللہ میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ چنانچہ ایک بار اس ارادے سے چلا، مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ مجھے ایک خندق آگ کی بیچ میں حائل معلوم ہوئی، اور اس میں کچھ چیزیں نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے، کہ اگر وہ آگے آتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر اسے اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالتے۔ اس پر جو ہے آگے والی آیت نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابو جہل کا ذکر کیا۔
کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، آدمی جب سر چڑھتا ہے، کہ جیسے ابو جہل نے جو ہے سرکشی کی اور تکبر کیا، ارآہ استغنی، کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، یعنی خود کے بارے میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا بڑا بن گیا ہوں، حالانکہ جو ہے اللہ کی ضرورت ہر آدمی کو ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف تجھے واپس لوٹ جانا ہے۔ وہ اللہ نے بتا دیا کہ آدمی کتنا بھی بے نیاز ہو جائے، کتنا بھی بڑا بن جائے، کہ اسے کسی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اسے مر کر ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، بھلا آپ نے دیکھا کہ وہ روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی ابو جہل اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھیے کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا ڈر کے کام سکھاتا، یعنی جس آدمی کو وہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ تو ہدایت پر ہے، اور جو خود روک رہا ہے اس کا کیا حال ہے۔ ارأیت ان کذب وتولی، آپ بھلا دیکھیے کہ اگر اس نے جھٹلایا ہے اور منہ موڑا ہے، یعنی یہ خود ابو جہل قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے والا اور اس سے منہ موڑنے والا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہ، اگر ابو جہل باز نہیں آئے گا، لنسفعا بالناصیہ، ہم گھسیٹیں گے اس کی چوٹی پکڑ کر، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کیسی چوٹی جو جھوٹی اور گنہگار ہے۔ فلیدع نادیہ، چاہیے کہ اب بلاوے اپنے مجلس والوں کو، کل قیامت کے دن جب ہم اسے جہنم میں سزا دیں گے تو دنیا میں جن لوگوں کے بھروسے پر اتنا اتراتا اور تکبر کرتا تھا، کل قیامت میں اپنی سزا کے وقت ان کو بلا لے۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی یہ بلائیں گے اپنے پیادے سیاست کرنے والوں کو۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، آپ اس کی بات مت مانیے، واسجد، آپ سجدہ کیجئے، واقترب، اور اپنے رب کے نزدیک ہو جائیے۔ آخر کی جو آیتیں ہیں یہ ابو جہل کے متعلق ہیں کہ اس نے سرکشی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دشمنی مول لی تھی۔ اور اسی طرح بزرگوں، تکبر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ دنیا میں آدمی کتنا بھی مالدار بنے، حکومت والا بنے، پیسے والا بنے، لیکن جو ہے تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے آدمی کی جو ہے ایک حد ہوتی ہے کہ جب وہ تکبر کرنے لگتا ہے تو جب اس کا زوال شروع ہوتا ہے تو بزرگوں اس کے ساتھ والے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جیسے ابو جہل کے حال اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جو ہے غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے 2 یتیموں کے ذریعے اس کا قصہ تمام کیا۔ تو آدمی کو جو ہے سرکشی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور جو مجمع اس اپنے ساتھ میں ہے اس پر جو ہے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بزرگوں، یہ ساری آیتیں جو ہے ابو جہل کے متعلق تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے متکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کا حال بیان فرمایا۔ آج بزرگوں ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کے پاس تھوڑا بہت مال یا علم یا پھر جو ہے حکومت کا کوئی عہدہ مل جائے تو اپنے آپ کو جو ہے بڑا سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو بزرگوں یہ تکبر ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہا قسمتہ فی نار جہنم، کہ تکبر صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کی چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس بارے میں مجھ سے لڑے گا، جھگڑے گا، کہ جو خود بھی تکبر کرنا چاہے گا، میں اسے اونھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو بزرگوں، ہمیں جو ہے تکبر سے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچنا چاہیے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے۔
تو بزرگوں یہ جو ہے سورہ علق ختم ہوا، جس کے آخر میں جو آیت سجدہ پڑھی گئی ہے۔ ایک جو ہے مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ سورہ علق ہم نے جو ہے سنی ہے، تو میری جو تفسیر ہوتی ہے یہ جو ہے آن لائن نہیں ہے بلکہ ریکارڈنگ ہے۔ تو ریکارڈنگ اگر سجدے کی آیت اگر ریکارڈ کی جائے اور اس کو بعد میں سنا جائے تو اس سے سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اگر آن لائن ہے، لائیو اگر آپ کہیں جو ہے قرآن سن رہے ہیں، لائیو ہے موبائل پر کسی اپلیکیشن کے ذریعے یا ٹی وی پر جو ہے آپ لائیو سجدہ تلاوت سن رہے ہیں، تو اس سے سجدہ سہو جو ہے سجدہ تلاوت سننے والے پر واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ریکارڈڈ ہے، ٹیپ ریکارڈ میں، سی ڈی میں، موبائل میں ریکارڈڈ ہے اور وہ آپ بعد میں سنیں گے تو اس سے جو ہے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ جو سورہ علق اب جو میری تلاوت سن رہے ہیں ان پر جو ہے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ کل انشاءاللہ جو ہے اس کے اگلے والی آیت کی جو ہے تفسیر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔